अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन फरिश्तों का ज़िक्र करने वाले हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है। ये फरिश्ते हर इंसान के साथ हर वक्त मौजूद रहते हैं। दिन और रात 24 घंटे इंसान के आमालों को लिखते हैं। इन फरिश्तों को करामन कातिबीन कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि यकीनन तुम्हारे ऊपर निगहबान फरिश्ते मुकर्रर हैं जो बड़े ही इज्जत वाले हैं और तुम्हारे आमालों को लिखते हैं। वे उन तमाम कामों को जानते हैं जो तुम करते हो। इसी तरह एक और मुकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या उन्होंने तुम्हें कोई पुख्ता तदबीर कर ली है? तो बेशक हम भी तदबीर करने वाले हैं। क्या वे गुमान करते हैं कि हम उनकी छुपी बातों और उनकी सरगोशियों को नहीं सुनते? क्यों नहीं, और हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनके पास लिखते रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, बयान की गई आयत में आमान लिखने वाले फरिश्तों का जिक्र है जिन्हें करामन कातिबीन कहा गया है। हज़रत इब्ने ज़रीर रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि ये दो फरिश्ते होते हैं, एक इंसान के दाएं तरफ जो नेकियां लिखता है और दूसरा बाएं तरफ जो बुराइयां लिखता है। रिवायत के मुताबिक दाईं तरफ वाला फरिश्ता बिना किसी गवाही के नेकियां लिख देता है, जबकि बाईं तरफ वाला फरिश्ता बिना गवाही के बुराई नहीं लिखता। अगर इंसान बेटा होता है तो एक उसके दाईं और दूसरा बाएं होता है। अगर चलता है तो एक आगे और दूसरा पीछे रहता है, और जब सोता है तो एक उसके सिराने और दूसरा पैरों की तरफ होता है। अल्लाह ताला सूरह कैफ में इरशाद फरमाता है, दाएं और बाएं जानिब वे बैठे हुए हैं, जो भी बात ज़बान से निकलती है वो उसे लिख लेते हैं। मेरे दोस्तों, याद रखें कि तमाम फरिश्ते नफ्स और शैतान के वसवसों से महफूज हैं, इसीलिए उन्हें मासूम कहा जाता है। वो सिर्फ वही काम करते हैं जो अल्लाह ताला ने उनके जिस्म में लगाया है और उसमें कोई कमी या ज़्यादती नहीं करते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात और दिन के वक्त फरिश्ते बारी बारी तुम्हारे पास आते रहते हैं, और ये फरिश्ते फज्र और असर की नमाज में इकट्ठा होते हैं। फिर जो फरिश्ते रात में तुम्हारे पास रहे होते हैं वे ऊपर चढ़ जाते हैं। अल्लाह ताला उनसे पूछता है, हालांकि वे बेहतर जानता है, कि तुम मेरे बंदों को किस हाल में छोड़कर आए हो? तो वो अर्ज़ करते हैं, जब हम उनके पास से आए तो वे नमाज पढ़ रहे थे, और जब उनके पास पहुँचे तब भी वे नमाज पढ़ रहे थे। इससे ये साफ होता है कि आमाल लिखने वाले फरिश्ते रात और दिन के लिए अलग अलग होते हैं और उनकी ड्यूटी भी बदलती रहती है। हर इंसान के दिन और रात के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं, लेकिन अफसोस कि इंसान अपनी ज़िंदगी गफलत में बसर कर रहा है। अगर इंसान इस एहसास के साथ ज़िंदगी गुजारे कि अल्लाह ताला ने उसके आमाल लिखने के लिए फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं, तो वे हर तरह के गुनाह से खुद को बचा सकता है। यहाँ एक अहम सवाल यह पैदा होता है कि क्या करामन कातिबीन की ड्यूटियाँ बदलती हैं या फिर दिन रात आमाल पेश करने वाले फरिश्ते अलग हैं। इस बारे में कुछ रिवायत बताती है कि करामन कातिबीन जो आमाल नामे तैयार करते हैं वे इंसान को क़यामत के रोज़ दिए जाएंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे फरिश्ते भी हैं जो इंसान के आमालों का हिसाब सुबह शाम अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत में आता है कि लोगों के आमाल हर सुबह और शाम अल्लाह के पास पेश किए जाते हैं। इस काम के लिए हर इंसान के साथ फरिश्ते मुकर्रर हैं। रात के फरिश्ते फज्र तक इंसान के साथ रहते हैं, फिर अपना सहीफ़ा दीन के फरिश्ते को देकर चले जाते हैं और इंसान के आमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करते हैं। इसी तरह दीन के फरिश्ते असर के वक्त रात के फरिश्तों को सहीफ़ा देकर इंसान के आमाल ले जाते हैं। इस रिवायत के मुताबिक करामन कातिबीन अलग हैं और दिन रात के आमाल पेश करने वाले फरिश्ते अलग। करामन कातिबीन जो आमाल नामे लिखते हैं वो क़यामत के रोज़ इंसान के सामने पेश होंगे। दोस्तों, अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि इंसान के साथ 24 घंटे में कितने फरिश्ते होते हैं? क्या सिर्फ 2 फरिश्ते होते हैं जिन्हें करामन कातिबीन कहा जाता है, या इसके अलावा भी कुछ फरिश्ते इंसान के साथ रहते हैं? तो इस बारे में रिवायत बताती है कि इंसान के साथ 24 घंटे में कुल 20 फरिश्ते होते हैं। ये 20 फरिश्ते कौन कौन से हैं, इसके लिए ये रिवायत
ملاحظہ کریں، تفسیر ابن جریر میں ایک روایت نقل ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ بندہ کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ دائیں جانب نیکیوں کو لکھنے والا ہوتا ہے، جو بائیں جانب والے فرشتے پر امیر یعنی مکھیا ہوتا ہے۔ جب تو کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ ایک کی بجائے 10 لکھتا ہے، اور جب تو کوئی برائی کرتا ہے تو بائیں جانب والا فرشتہ دائیں والے سے اسے لکھنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ دایاں والا کہتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ، شاید یہ توبہ یا استغفار کر لے۔ وہ 3 بار اجازت مانگتا ہے، اگر تب بھی وہ شخص توبہ نہیں کرتا تو دائیں والا فرشتہ حکم دیتا ہے اب لکھ لو، اللہ اسے بچائے، یہ تو بڑا برا ساتھی نکلا، اسے اللہ کا لحاظ نہیں، یہ اس سے نہیں شرماتا۔ تو میرے دوستو، اس روایت میں کرامن کاتبین کا ذکر ہے، لیکن ان کے علاوہ انسان کے ساتھ اور کون کون سے فرشتے ہوتے ہیں، اس بارے میں سورہ رات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ہر شخص کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے مقرر ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے، کچھ اس کے آگے ہوتے ہیں، کچھ اس کے پیچھے، اور وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں درج ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 10 فرشتے ہمیشہ ہی رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ انسان کے ماتھے کے بال تھامے ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے توجہ یعنی نمرتا اپناتا ہے تو وہ اسے بلند کرتا ہے، اور جب وہ تکبر یعنی گھمنڈ کرتا ہے تو وہ اسے پست اور ذلیل کر دیتا ہے۔ 2 فرشتے انسان کے ہونٹوں پر ہوتے ہیں جو اس کے پڑے گئے درود کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ انسان کے منہ پر ہوتا ہے تاکہ کوئی زہریلی یا نقصان دہ چیز اس کے حلق میں نہ جائے۔ 2 فرشتے انسان کی آنکھوں میں ہوتے ہیں تاکہ وہ حفاظت میں رہیں۔ یہ 10 فرشتے ہر انسان کے ساتھ دن رات موجود ہوتے ہیں، لیکن دن میں الگ فرشتے ہوتے ہیں اور رات کے الگ، یعنی ہر انسان کے ساتھ 24 گھنٹے میں کل 20 فرشتے ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے اس کی حفاظت اور اعمال کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو میرے دوستوں، معلوم ہوا کہ انسان کے ساتھ کرامان کاتبین کے علاوہ بھی فرشتے موجود ہوتے ہیں جو انسان کی حفاظت پر مامور ہیں۔ لیکن اب ہم کرامان کاتبین کی بات کر رہے ہیں تو یاد رکھیں ہر انسان کے حالات لکھنے کے لیے اللہ نے 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو اس کے ہر اچھے برے عمل کو لکھتے ہیں، چاہے وہ قالی یعنی بولا گیا ہو یا عملی یعنی کیا گیا ہو، عقیدہ سے تعلق رکھتا ہو یا صرف خیال ہو، کوئی پختہ ارادہ ہو یا پھر پورا کیا گیا ہو عمل ہو۔ یہ فرشتے انسان کے ہر کہے اور کیے ہوئے عمل کو لکھتے ہیں اور کسی بھی حال میں کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ رب دو جہاں نے ان فرشتوں کو یہ صلاحیت اور قدرت دی ہے کہ وہ بندوں کے ظاہری اعمال یعنی جو دیکھتے ہیں اور ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کے دل کے احوال تک جان سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ کرامان کاتبین انسان کے ہر چھوٹے چھوٹے عمل کو لکھتے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ اس بارے میں سورہ زلزلہ میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ ایمان کے بنیادی حصوں میں سے ایک ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے۔ فرشتوں پر ایمان لائے بنا نہ صرف اللہ اور اس کے نبیوں کے درمیان کا رشتہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ انسان گمراہی کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ملائکہ پر ایمان کے اہم حصوں میں شامل کیا ہے، یعنی ایک شخص کے لیے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کی کتاب و رسول و آخرت اور فرشتوں کے وجود پر ایمان لائے۔ یاد رکھیں فرشتے ایسی مخلوق ہے جو عام انسانی احساس سے باہر اور بہت ہی بلند مقام رکھتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان پیغام پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ روحانی اور مادی دونوں دنیاؤں سے رشتہ رکھتے ہیں۔ اپنی نوری حیثیت کی وجہ سے یہ اللہ کی روشنی کو دیکھ سکتے ہیں اور انسانوں سے بھی رشتہ بنا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی اور مخلوق اللہ تک پہنچنے کا یہ مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے سرکش نہیں کرتے اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم پر وحی یعنی پیغام لے کر فرشتوں کو اتارتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس مجھے ہی سے ڈرو۔ میرے دوستو،
آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی روپ میں فرشتوں کا ذکر ملتا ہے، صرف ناستک ہی ان کے وجود کو نہیں مانتے۔ یاد رکھیں، کرامان کاتبین فرشتے انسان کے اعمال پر نظر رکھتے ہیں اور اس کے ہر اچھے برے کام کو لکھتے ہیں۔ یہ ہر وقت انسان کے ساتھ موجود رہتے ہیں اور اس کے اعمال کا حساب رکھنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید نے فرشتوں کو کرامان یعنی مقرر عزت دینے والے کہا ہے، جو ان کے اعلیٰ مرتب کرتا ہے۔ یہ فرشتے دن رات انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے ہر عمل کو لکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، کرامان کاتبین جو اعمال لکھتے ہیں قیامت کے دن انسان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جیسا کہ سورہ الکہف میں ارشاد ہوتا ہے، اور اعمال نامہ رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اس سے خوف زدہ ہوں گے۔ تو میرے دوستو، کرامان کاتبین کے ذکر اور ان کے کام کے بارے میں انسان کو خبردار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ذمہ دار بنایا جائے اور اس میں یہ احساس پیدا ہو کہ اس کے اعمال کے نتیجے اسے ملیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف، جو اس کے اعمال لکھتے ہیں۔ جبکہ مسند احمد کی روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک نیکی لکھنے کے لیے فرشتہ ہے جو فوراً اسے لکھ دیتا ہے، لیکن گناہ لکھنے والا فرشتہ کچھ دیر انتظار کرتا ہے تاکہ انسان توبہ کر لے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات انسان پر کتنی مہربان ہے کہ نیکی کو فوراً لکھنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر گناہ کو درج کرنے والے فرشتوں کو رکنے کا حکم دیا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے دو فرشتے جو ہر انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں اور اس کی نیکی اور برائی کو لکھتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اسے آگے اپنے رشتہ داروں میں اور دوستوں میں ضرور شیئر کریں، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ ہر انسان کے ساتھ یہ دو فرشتے ہوتے ہیں، تاکہ وہ لوگ گناہ کرنے سے بچیں اور اللہ سے توبہ استغفار کر لیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔